ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تراویح کے اندر الحمدللہ سورہ یونس کو ہم نے مکمل کیا۔ سورہ یونس جو ہے یہ قرآن پاک کی وہ سورت ہے جس کو حضرت یونس پیغمبر کے نام سے قرآن پاک میں باقاعدہ طور پر برکت کے لیے نام رکھا گیا۔ یہ سورت اتنی پرتاثیر ہے کہ اگر کسی آدمی کو حد درجے مشکلات، تکالیف یا کوئی حاجت ہو اور وہ حاجت پوری نہ ہوتی ہو تو سورہ یونس کو بندہ بیٹھ کے یکسوئی سے پڑھے اور اس کے بعد 100 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجات پوری فرما دیتے ہیں اور اس کی مشکلات کو حل کر دیتے ہیں۔ اس سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے غافل انسان کے لیے بہت سخت الفاظ استعمال فرمائے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا واطمعنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواهم النار۔ اب دیکھیے اللہ ان الذین لا یرجون لقاءنا، جو بندہ میری ملاقات کی امید بھی نہیں کرتا، تمنا بھی نہیں کرتا، جو چاہتا ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرے۔ اب اللہ سے ملاقات کیا ہے؟ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت پل ہے اللہ اور بندے کے درمیان ملاقات کا۔ اب اللہ سے ملاقات کون کرنا چاہتا ہے؟ انبیاء، صلحاء، اتقیاء۔ جو تیاری کرتے ہیں وہ تیار ہوتے ہیں، ان کو کہا جائے جی آپ کا ٹکٹ ہے فلاں دن کا، وہ پہلے سے تیاری کریں گے۔ اب ہم موت کی تیاری نہیں کرتے، اس لیے ہمیں برا لگتا ہے موت کا سن کر بھی۔ لا یرجون لقاءنا، جو مجھ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے، واطمعنوا بها، اطمینان کی زندگی گزار رہے ہیں دنیا میں اسی طرح بے فکری کی، تو ایسے آدمی اللہ فرماتے ہیں دنیا میں بھی ناکام ہیں، موت کے بعد ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو سخت فرمایا۔ پھر اسی سورہ کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، یہ ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ تنبیہ الغافلین میں لکھا، حشر میں ایک بندہ چلے گا تو اب باڈی گارڈ ہوتے ہیں دنیا میں، جتنا بڑا بندہ ہوگا اس کے دائیں بائیں باڈی گارڈ ہوں گے، پتہ چلے گا کہ اس کے گارڈز ہیں۔ فرمایا اس آدمی کے ساتھ بھی باڈی گارڈ ہوں گے، اس کے دائیں بھی بائیں بھی، آگے پیچھے، اسے یوں گھیرا ہوگا، یعنی کوئی شر، کوئی عذاب، کوئی آگ اس تک نہیں پہنچ سکے گی۔ اس کو دیکھ کر لوگ کہیں گے یہ کون ہے جو اتنا پروٹوکول کے ساتھ جا رہا ہے حشر میں؟ تو فرمایا ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو حشر میں اس کے آگے پیچھے سے دائیں بائیں گھیرا ہوگا اور اللہ کے عذاب سے اس کو بچائے گی۔ وہ کون سے کلمات ہوں گے؟ فرمایا اس کی تفسیر میں تمام مفسرین اور بالخصوص ابو اللہ سمرقندی لکھتے ہیں کہ وہ کلمات ہوں گے، تیسرا کلمہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اب دیکھیے عرش کے فرشتے، جب اللہ نے فرشتوں کو بنایا کوئی بھی نہیں تھا، عرش تھا اور پھر اللہ نے فرشتے بنائے تو فرشتوں کو تسبیح دے دی سبحان اللہ۔ یہ ابو اللہ سمرقندی لکھ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، فرشتے کہنا شروع ہو گئے اور پھر جو ہے آدم علیہ السلام کے روح پھونکی تو آپ اٹھنے لگے تو آپ کو چھینک آئی تو فرمایا آپ نے جو ہے الحمدللہ، فرشتوں نے یہ وظیفہ شروع کر دیا سبحان اللہ الحمدللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام پہلے نبی بن کر آئے، آپ نے تبلیغ کی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، فرشتوں نے یہ جملہ بھی لے لیا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی اور ذبح تو ہو گیا لیکن مینڈہا، اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا، پردہ ہٹایا آنکھوں سے، دیکھا بچہ تو کھڑا مسکرا رہا ہے اور ایک دمبا ذبح ہو گیا ہے، آپ نے فرط محبت میں فرمایا اللہ اکبر، فرشتوں نے وہ جملہ لے لیا، ہمارے نبی تک یہ پہنچا تو آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ اتنے نبیوں فرشتوں کے کلمات جو یہ پڑھے گا، زیادہ پڑھے گا، قیامت کے دن اس کی حفاظت کر کے اسے جنت تک پہنچائیں گے۔ ایک آیت ایسی اس کے اندر آئی ہے جو جادو کو جڑ سے ختم کر دیتی ہے۔ جادو کوئی بھی ہو، نیلا، پیلا، سرخ،
کبالا، ایک جادو نیا کبالا ہے جو بڑی تاریخ ہے اس کی، میں وہ الگ بتاؤں گا۔ افریقہ کے اندر ہم نے اس کو دیکھا اور حد درجے موت کی طرف دھکیلنے والا ہے کبالا۔ کوئی بھی جادو ہے، مسان کوئی بھی ہے، اس کا توڑ ایک آیت ہے قرآن، سورہ یونس آیت نمبر 70، فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطل ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین۔ جو اس آیت کو 100 مرتبہ پڑھ لے، پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیے، جادو جس پہ ہوا ہے، جن آیا ہے، اس کو پلائے، اس کی مالش کرے تیل پہ دم کر کے، 7 دن میں جڑ سے جادو ٹوٹ جائے گا، لیکن یقین کے ساتھ پڑھے گا۔ اور الحمدللہ بڑے بڑے علماء، میں نام نہیں لیتا ابھی ان کے، ہمارے ملک کے ٹاپ کے علماء، بیرون ممالک کے بھی، جن کا بہت بڑا نام ہے، مجھ سے انہوں نے اس کی اجازت لے کے چلہ بھی کیا اور کہ اس کے ہم عامل بن جائیں۔ یہ ایسا مضبوط عمل ہے کہ جو اس کو پڑھے گا، آپ اس کو اجازت ہے آپ پڑھیں، آپ اس کو 100 بار زیادہ پڑھیں، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی آپ کو فیض زیادہ ہوگا۔ اس کو اپنا وظیفہ بنا لیں، آپ پہ جادو کسی کا، وار کسی کا کامیاب نہیں ہوگا۔ اسی کے اندر آپ دیکھیے کہ ایک آیت ایسی ہے، ایک آیت ایسی دعا ہے، وہ میں اس سورہ کی آخری آپ کو بتا رہا ہوں، پھر اگلی سورہ۔ وہ آپ لوگ حکمرانوں سے تنگ ہیں یا نہیں؟ تنگ ہیں؟ اب آپ ان کے خلاف کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ وہ آپ نے ووٹ کسی کو دیا، جیتا کوئی، ہم تو اس لیے دیتے ہی نہیں ہیں، پہلے سے جو سلیکٹ ہو چکا ہے تو ہم کیوں اپنی پریکٹس کریں جا کے لائنوں میں کھڑے ہوں۔ بات یہ ہے کہ آپ تنگ ہیں نا حکمرانوں سے، موسیٰ کلیم اللہ والی دعا پڑھیں، اس سورہ یونس کی آخر 2 رکوع پہلے اینڈ پر، ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان۔ اب آپ دیکھیے دعا کیا ہے، رب اے اللہ، رب موسیٰ کلیم اللہ کہہ رہے ہیں، اے اللہ فرعون وملأہ اور اس کے سردار، اس کو آپ نے زینت واموالا فی الحیات الدنیا، اے اللہ آپ نے ان کو سب کچھ دیا ہے، ربنا لیضلوا عن سبیلک، یہ اپنے مال کے ذریعے، عیش و عشرت کے ذریعے لوگوں کو رائے حق سے ہٹا رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، لوگوں کا مال ضبط کر رہے ہیں، قوانین غلط بنا رہے ہیں، ملک کو دیوالیہ کر رہے ہیں، ملک کو لوٹ رہے ہیں، ملک کے اندر انصاف نہیں ہے، ملک کے اندر معیشت مضبوط نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں اس دعا میں ہیں یا نہیں؟ اب آپ نے یہ سارے ذہن میں تصور رکھیں، بس دعا یہ پڑھیں، ربنا طمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ یہاں سے دعا ہے، ربنا طمس علی اے اللہ ان کے مال چھین لے، جو انہوں نے باہر کے بینکوں میں رکھے ہوئے ہیں وہ ان سے چھین لے، ان کے نہیں ہیں وہ کافر ہی کھا جائیں گے، لیکن ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں یہ۔ ربنا طمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، ان کے دلوں کو سخت کر دے، فلا یؤمنوا یہ نہیں ٹھیک ہوں گے، حتی یروا العذاب العلیم جب تک تو انہیں دردناک پکڑے گا نہیں۔ اللہ نے کہا قال قد اجیبت، میں نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے، اللہ کہتا ہے فاستقیما، لیکن ڈٹ کے رہنا، آپ اعمال کرنا۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دونوں دعا کر رہے ہیں، اللہ نے قبول کر لی، ان کو پکڑا یا نہیں پکڑا؟ آپ بھی ڈٹ جائیں، عبادت کریں، نماز پڑھیں، استغفار پڑھیں، یہ دعا پڑھیں۔ آپ کا ملک کو لوٹنے والے، آپ کی عوام کا پیسہ لوٹنے والے، عوام کو ذلت کی طرف دھکیلنے والے، ملک کو مقروض کرنے والے، اس ملک کی عزت داؤ پہ لگانے والے اللہ کی پکڑ میں آپ کی آنکھوں کے سامنے آئیں گے۔ آپ کر کے تو دیکھیں۔ سورہ ہود جو تراویح کے اندر ہم نے مکمل پڑھی ہے، سورہ ہود وہ سورہ ہے جس کے بارے میں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے داڑھی کے بال جو ہے یہ سفید 2-3 تھے، یہ سفید کیسے ہو گئے؟ آپ نے فرمایا مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ سورہ ہود میں اللہ نے تمام قوموں کے عذاب کا ذکر کیا ہے، اور ایسے الفاظ ہیں کہ اگر انسان ترجمے پہ غور کرے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو آدمی سورہ ہود کو کثرت کے ساتھ پڑھے گا
اللہ اس کا دل نرم کر دے گا۔ جب بھی دل کی سختی ہو، زنگ آئے دل پہ اور آپ کو دل میں ہیبت وحشت محسوس ہو، سورہ ہود پڑھ کے پانی پہ پئیں اور دعا کریں، اللہ آپ کے دل کو نرم کر دے گا، آپ کے دل کو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی ذات کی طرف موڑ لے گا۔ سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے بہت سی آیات ایسی نازل فرمائی ہیں جن میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کے پورے رکوع ہیں واقع کے بہت زیادہ، لیکن قوم نوح پہ جو عذاب آیا وہ عذاب اللہ نے یہاں پہ ذکر کیا شروع میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو وہ ایک تنور سے پانی نکلا اور وہ کشتی پہ ایمان والے بیٹھ گئے، باقی سارے جو ہے وہ غرق ہو گئے۔ اور اس وقت آپ نے ایک دعا پڑھی جب آپ بحری جہاز پہ بیٹھے، جب آپ سمندر یا دریاؤں کا سفر کریں، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم، یہ دعا پڑھ کے جب سفر کریں گے اللہ حفاظت میں لے گا۔ سمندر میں ڈوب کے مرنے والا شہادت کا مقام رکھتا ہے، بلکہ جو سمندر میں ڈوب جائے گا اس کو اللہ دوہرا اجر دیتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ وہاں پر ایک آیت اتری وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ اقْلِعِي، یہ آیت اتنی جامع ہے کہ اس میں ادب جو عربی ادب ہے اس کی 22 اقسام ہے ایک آیت میں۔ اس آیت کو جب اتری، امرأ القیس کا قصیدہ بیت اللہ میں لٹکا ہوا تھا، اس کا ثانی کوئی نہیں تھا، اور وہاں وہ قصیدہ ایسا لٹکاتے تھے جس کو رد یا جس کی شان میں کوئی افضل نہ آ جائے۔ تو اس پر جب یہ آیت اتری تو امرأ القیس کی بہن زندہ تھی، عرب کا بڑا شاعر جیسے ہمارے علامہ اقبال ہیں، تو اس نے کہا کہ اس آیت نے میرے بھائی کی جو قصیدہ ہے سبع معلقہ اس کو بالکل زیرو کر دیا۔ اس کو اللہ نے اتنے جانے، زمین کو کہا بس رک جا، آسمان کو کہا رک جا، زمین کو کہا پی لے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی میں جا رہے تھے تو کشتی اچکولے کھا رہی ہے، تو آپ نے دیکھا کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ ڈوب رہا ہے، تو آپ نے کہا بیٹا ادھر آ جا، بیٹے نے کہا نہیں میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ وہ آپ نے کہا آج کوئی نہیں ساتھ دے گا، اس نے کہا میں پہاڑ پہ جا کے بچ جاؤں گا، میں نہیں آپ کا کلمہ پڑھتا۔ بیٹا ایک لہر آئی اور اس کو ڈبو دیا، مار دیا۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے اللہ، آپ نے کہا تھا کہ آپ کی اولاد کو میں نہیں عذاب دوں گا۔ اللہ نے فرمایا یا نوح، اے میرے نوح، لیس باہلک، یہ آپ کی آل نہیں ہے تو خون سے، آپ کا بلڈ ہے ریلیشن اس سے، لیکن اللہ نے کہا لیس باہلک، آپ کا خون نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے عمل غیر صالح، اس کے عمل غیر صالح ہیں۔ آج کا سید، آج کا اپنے آپ کو سید کہنے والا، آل رسول میں سے کہنے والا، اگر اس کی اعمال والی زندگی نہیں ہے، قرآن والی زندگی نہیں ہے، تو وہ سمجھ لے لیس باہلک، وہ نبی کی آل نہیں ہے، کیونکہ نبی کی آل جو ہوتی ہے نہ وہ عقیدہ گستاخ اس کا ہوتا ہے، نہ بدعت ہوتا ہے، نہ شرک ہوتا ہے، نہ تارک قرآن ہوتا ہے، نہ وہ صحابہ کا گستاخ ہوتا ہے، نہ وہ اہل بیت کا گستاخ ہوتا ہے۔ جو نبی کی آل ہوگا وہ ابو بکر سے لے کر بلال حبشی جیسے ہر صحابی کا غلام ہوگا، یہ اللہ نے بتا دیا۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے نبیوں کے واقعات میں اہل بیت کس کو کہا جاتا ہے؟ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد 3 جبرائیل، میکائیل اور فرمایا کہ اسرافیل، 2 یا 3 فرشتے آتے ہیں۔ فرشتے آئے انسانی شکل میں۔ اس آیت نے بتایا کہ آپ نے بچھڑا ذبح کیا اور سامنے بن کے رکھ دیا، لیکن وہ ہاتھ آگے نہیں کر رہے، تو ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ یہ کیا ہے، یہ کوئی دشمن تو نہیں ہے جو کھانا نہیں کھا رہے میرے گھر کا۔ تو اس وقت فرشتوں نے کہا انا اور نہیں، ہم جو ہے انسان نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں، ہم لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، رستے میں آپ کی زیارت کرنی تھی، ملاقات کے لیے آ گئے۔ تو پتہ چلا کہ فرشتے سامنے انسانی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ابراہیم علیہ السلام نے پہچانا نہیں۔ اگر پتہ ہوتا کہ یہ فرشتے ہیں تو بچڑا ذبح کرتے۔ علم غیب کس کے پاس ہے؟ سب غیب کی خبریں کون جانتا ہے؟ آپ مسجد بھری ہوتی ہے، فرشتے اتر رہے ہیں، کسی کو نہیں پتا، جنات ہیں کسی کو نہیں پتا،
کوئی کہے جی میں سب کچھ جانتا ہوں، دنیا کا سب سے جھوٹا آدمی وہی ہے، نبی کو نہیں پتا، نبیوں کے سب سے بڑے بزرگ نبی ابراہیم کو نہیں پتا۔ پھر فرشتوں نے کہا آپ کو ہم بیٹے کی بشارت دینے آئے ہیں۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ، عورت آپ کی سارہ علیہ السلام پیچھے کھڑی تھی، تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ فرشتے ہیں، کھانا پہلے نہیں کھا رہے تھے، ڈر رہے تھے، تو وہ ہنس پڑی۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ، ضاحكت، ہنس پڑی۔ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، آپ کو بیٹا ہی بیٹے اللہ دے گا، ایک اسحاق بیٹا دے گا، پھر یعقوب اس کا بیٹا ہوگا۔ تو اس وقت کہا انہوں نے کہ میرا بیٹا کیسے ہوگا، کہ میں تو بوڑھا ہوں، بیوی میری جو ہے وہ اتنی بوڑھی ہو چکی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں اہل البیت، اے نبی کے گھر والی، بیوی کو کہا فرشتوں نے کہ اللہ دینے پہ قادر ہے۔ تو اہل بیت کا لفظ وہاں کس کے لیے بولا گیا؟ نبی کی بیوی کے لیے۔ تو جب بھی اہل بیت بولا جائے گا تو پہلے خطاب نبی کی بیوی پھر بیٹی ہوگا، اور 22ویں پارے کے پہلے رکوع میں بھی اہل بیت کا لفظ بیویوں کے لیے آیا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے آگے بھی قوم شعیب کا ذکر، اس کے بعد سعید اور شقی، دو قسم کے طبقات کا ذکر ہے۔ ایک بدبخت انسان ہوتا ہے، ایک سعید انسان ہوتا ہے۔ اعمال صالحہ والا سعید سعادت مند ہے، بد عملی کرنے والا بدبخت شقی انسان ہے۔ یہ دو طبقات کا اللہ نے یہاں پہ ذکر کیا۔ سورہ رعد، سورہ رعد یہ اللہ رب العزت نے ایک بادل ہے جس کو بادلوں کو ہانکنے والا ایک فرشتہ ہے، اس کو رعد بولتے ہیں، کہ اگر آپ جب بادل گرجیں، جب بجلی کڑکے تو آپ سورہ رعد پڑھ کے دعا کریں، جس حاجت کے لیے دعا کریں گے اللہ آپ کی دعا کو پورا کرے گا۔ وہ فرشتہ باقاعدہ اسی ڈیوٹی پر ہے اور وہ اسی کام کو سر انجام دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، کہ بتاؤ ایک بندے کے پاس قرآن کا علم آ گیا اور ایک کے پاس نہیں ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگ کہتے ہیں موسیقی میں دل کا سکون ہے، لوگ کہتے ہیں کہ موسیقی میں جا کر انسان کو سکون ملتا ہے، لیکن اللہ نے اس میں فرمایا نہیں، روح کی غذا موسیقی نہیں ہے، گانا نہیں ہے، ناچنا نہیں ہے، شراب نہیں ہے، یہ گیموں میں پڑھنا نہیں ہے، بلکہ روح کی غذا اللہ نے صرف الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ نے دلوں کا سکون جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے اس کے اندر رکھا ہے، جس کو کہا جاتا ہے اللہ کا ذکر۔ جو یہ کرے گا اللہ اس کو سکون دے گا، اطمینان دے گا، اور جو اللہ کے ذکر سے پیچھے ہٹے گا اللہ اسے پریشان کر دے گا، غمگین کر دے گا۔ تو اس صورت میں اللہ نے خاص طور پہ اس کو ذکر کیا۔ ابھی جو دوسری صورت ہے اس کے ساتھ وہ سورہ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے اس سورہ کا نام ابراہیم ہے۔ اگر کوئی آدمی چاہے کہ میرا رعب اور دبدبہ قائم ہو، لوگ میری عزت کریں، معاشرے میں میری عزت ہو، یا کہیں انٹرویو کے لیے جا رہا ہے یا کہیں امتحان دینے جا رہا ہے، سورہ ابراہیم پڑھ کے جائے، اللہ اسے کامیاب و کامران کرے گا۔ اس صورت میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے، اور اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے دو کلموں کا ذکر کیا، ایک فرمایا کشجرۃ طیبہ، ایک فرمایا کشجرۃ خبیثہ۔ شجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، ایک کلمہ ہے جس کی نیچے جو اساس ہے وہ زمین کے اینڈ تک ہے، نیچے تک، اور اس کی فر جو ہے اوپر ٹہنیاں جو ہیں وہ آسمان تک ہیں، وہ کلمہ طیبہ جسے ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ اور کشجرۃ خبیثہ، یہ جو خبیثہ درخت سے مثال دی ہے، جو ہم غلط باتیں کرتے ہیں، شرک کی باتیں کرتے ہیں، کلمہ شرک ادا کرتے ہیں، اس کو یہاں پر خبیثہ کہا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی ہیں ان میں سے ایک دعا اس کے اندر اللہ نے بیان فرمائی، تین دعائیں ہیں، ایک ربنا انی اسکنتو، پھر ایک جو ہے اس میں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ۔ یہ دو دعائیں خاص طور پہ جو ہے ہر بندے کو پڑھنی چاہیے۔ اور پھر اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اہل جہنم کا ذکر کیا اور فرمایا سرابیلہم من قطران وتغشا وجوہہم النار، ان کے اوپر آگ کا لباس ہوگا، آگ کا ان کو جو ہے ہر چیز پہنائی جائے گی، اور وہ جو ہے جہنم میں اس طرح اذیت میں ہوں گے۔ آخری لفظ جو اللہ نے اس میں بیان کیا ہے وہ پورے قرآن پاک کا
ٹائٹل یعنی اس کا خلاصہ اور اس کا نام ہے۔ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر قرآن پاک کا کوئی نام رکھا جائے تو وہ یہ آیت بنے گی جو سورہ ابراہیم کی لاسٹ آیت ہے، ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ، یہ پیغام ہے لوگوں تک بار بار پہنچانے والا، یعنی یہ ایک بار پہنچانے کی چیز نہیں ہے۔ آپ سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، حالانکہ کھانا آپ ایک روز نہیں کھاتے، تو آپ جو ہے چینج کر کے کھاتے ہیں، ہر چیز مختلف کھاتے ہیں، لباس مختلف پہنتے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ تو آپ کو ایک ہی پڑھنی ہوتی ہے۔ کیوں کہ یہ پیغام ہے۔ تبلیغ کرنا، لوگوں کو بار بار جا کے سمجھانا، بندہ کہے جی آپ کیا میرے پیچھے پڑ گئے ہیں، یہ کام مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا۔ اللہ نے اس آیت کو سامنے رکھوایا کہ بلاغ نہیں ہے، یہ ابلاغ نہیں ہے، ذرائع ابلاغ۔ ڈاکیا کا کام ہے جا کے پھینک دینا، کوئی چیز پکڑے یا نہ پکڑے دروازے سے پھینک دے گا، لیکن یہ بلاغ ہے، جا کے پہنچانا، ہاتھ میں دینا، بار بار سمجھانا، یہ قرآن کا میسج ہے۔ قرآن کا کوئی نام رکھا جائے، ترجمۃ الباب، امام سرخسی فرماتے ہیں یہ قرآن مجید تو مشہور ہو گیا، ورنہ اس کا نام یہ ہوتا ھذا بلاغ للناس، یہ وہ پیغام ہے جو لوگوں تک بار بار پہنچانا ہے، بار بار پہنچانا ہے۔ لوگ نہ بھی چاہیں پھر بھی پہنچانا ہے، لوگ نہ بھی سنیں پھر بھی پہنچانا ہے۔ یہ قرآن کا میسج ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لے کر ابو جہل کے دروازے پر 150 سے زیادہ مرتبہ گئے، کافروں کے دوروں پہ گئے۔ ہم مسلمان ہو کر اپنے مسلمان کے پاس نہیں جاتے، اسے نہیں سمجھاتے، اس لیے ہم نے اس حکم کو چھوڑا ہے جس کی وجہ سے پست ہو چکے ہیں۔ یہ پیغام بار بار پہنچانے کی چیز ہے، اور جو اس لفظ کو ھذا بلاغ للناس، ھذا بلاغ للناس روزانہ 11 مرتبہ پانی پہ پی لے گا دم کر کے، اللہ اس کے سینے کو کھول دیں گے، چیزیں بھولیں گے نہیں، یاد رہیں گی، اور اللہ تعالیٰ غیب سے اس کے قلب پہ علم نازل فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔